بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت۔ ناظرین، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ افراد بینائی سے محروم ہیں، اور ان میں سے تقریباً اگر ہم بات کریں تو نصف جو پرسنٹیج ہے وہ پیدائش کے وقت سے ہی اس بینائی سے محروم رہتی ہیں۔ بینائی کس قدر اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ آج ہمارے درمیان جو لوگ موجود ہیں یہ بینائی سے محروم ہیں، اور ہم نے یہ پروگرام خاص طور پر ترتیب دیا ہے اس بینائی سے محروم افراد کے لیے، اور کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ 15 اکتوبر کو ورلڈ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ یہ لوگ کس طریقے سے اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر کس طریقے سے اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمانان گرامی، ان کا ہم آپ کے ساتھ تعارف کروائیں گے۔ پہلی نشست پر میرے ساتھ موجود ہیں سلمان الہی، یہ پاکستان میں سپورٹس کے حوالے سے بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ، بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہیں، اس کے علاوہ چیئرمین ہیں بینائی فاؤنڈیشن ویلفیئر ایسوسیشن کے۔ ان سے ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری جو دو مہمان شخصیات ہیں وہ بھی موجود ہیں، ہم ان کا تعارف آپ کے ساتھ دوسری وقفے میں کروائیں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں سلمان الہی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سلمان صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ سلمان صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ بصارت سے محروم افراد ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں، جنہیں نارملی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہیں بڑی ترس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، جیسے میں نے اعداد و شمار کے ساتھ بات کی ہے، تقریباً 15 لاکھ افراد پاکستان میں بینائی سے محروم ہیں، اور ان میں سے نصف فیصد جو ہے وہ پیدائش سے ہی محروم رہتے ہیں اس چیز سے۔ آپ ہمیں بتائیے، آپ نے پاکستان کو انٹرنیشنل سپورٹس میں بھی آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے، آپ اس کے علاوہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں بینائی کے حوالے سے۔ آپ تھوڑا سا اپنے حوالے سے ہمیں پہلے کچھ آگاہ کیجئے، ہمارے ناظرین کو اپنی جو اسٹرگل ہے اس کے حوالے سے بتائیے، پھر ہم آگے فردر موو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ اینڈ وعلیکم السلام ٹو آل، السلام علیکم ناظرین۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو تھینک یو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ موقع دیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں دنیا کے سامنے اب یہ شعور بیدار کرنا ہے کہ ایکچولی بصارت سے محروم افراد کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ جی صحیح ہے۔ میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو اللہ کے کرم سے میں ڈبل ماسٹرز کر چکا ہوں۔ سوشیولوجی میں نے ماسٹرز کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشن میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اس وقت کراچی یونیورسٹی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بی ایڈ کمپلیٹ کیا ہے انڈس یونیورسٹی سے، اور انٹرپرینیورشپ سرٹیفکیشن میں نے کمپلیٹ کیا آئی بی اے یونیورسٹی سے۔ یہ میرا ایجوکیشن کا کیریئر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جاب کر رہا ہوں ایز اے سپروائزر اس وقت کے الیکٹرک کال سینٹر میں۔ زبردست، رائٹ۔ اور پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم میں کھیلتا رہا ہوں۔ 2002 کے ورلڈ کپ میں میں اس وقت پارٹ تھا، اور پاکستان کا پورے دنیا کا سیکنڈ بیسٹسٹ پلیئر جو ہے مجھے وہاں پہ ایوارڈ ملا تھا اللہ کے کرم سے۔ وہ ورلڈ کپ ہم لوگ جیت کے آئے، 2006 میں ہم لوگ ورلڈ کپ جیتے۔ اس کے بعد پھر میں کچھ جو کرکٹ کے حوالے سے آرگنائزنگ سیکٹر پہ میں آیا، میں نے کراچی اور سندھ کے ٹورنامنٹس کو آرگنائز کروانے کی کوشش شروع کری، ایز اے کیپٹن میں نے کھیلتا رہا۔ پھر 2014 میں نے پاکستان بلائنڈ اسپورٹس فیڈریشن بنائی، اور اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کرکٹ کے علاوہ دوسرے گیمز کو بھی ہم انٹروڈیوس کروائیں فار دا بلائنڈ پرسنس، جس میں فٹ بال، جوڈو، کراٹے، سوئمنگ، چیس، آرچری، ایتھلیٹکس، یہ تمام گیمز کو ہم لوگ انٹروڈیوس کروائیں، اور اس کے نیشنل ایونٹس میں نے ہر سال میں اللہ کے کرم سے کرواتا ہوں۔ لاسٹ میں یقیناً پھر میں نے بینائی ویلفیئر ایسوسیشن اس کا قیام عمل میں لے کر آئے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بلائنڈ بچوں کو لازمی طور پہ ہم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ، ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں سے ہم ان کو اسکلڈ کر سکیں۔ اب تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ میں آئیں تو بات یہ ہے کہ عام طور پہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معذوری یا ڈسیبلٹی کیا چیز ہے۔ جی بالکل۔ معذوری ڈسیبلٹی کو آپ بالکل یوں سمجھ سکتے ہیں ایزی آسان الفاظوں میں، کہ اگر آپ نے سانپ کو دیکھا ہو، سانپ کے ہاتھ پیر ہیں؟ نہیں ہے۔ کبھی ہم نے اس کو معذور کہا؟ نہیں کہا۔ ہم نے کہا دس از اے میریکل آف گاڈ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے اگر اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہین، مرغی کی بات کرتے ہیں ہم بطخ کی بات کرتے ہیں، اللہ نے اس کو پر دیے ہیں، وہ اڑ نہیں سکتے، تو کیا ہم نے وہاں پہ ان کو معذور کہا؟ نہیں کہا، ہم نے کہا دس از اے میریکل آف گاڈ۔
ایگزیکٹلی اسی طریقے سے اگر ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سارے ڈفرینسز رکھے. مثال کے طور پہ کچھ ظاہری نظر آتے ہیں, کوئی موٹا ہے, کوئی پتلا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی لمبا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے. انٹرنلی صلاحیتیں بھی ڈفرینس ہیں. کوئی اچھا میتھس کر سکتا ہے, کوئی اچھا گا سکتا ہے, کوئی اچھا بول سکتا ہے, کوئی اچھی شاعری کر سکتا ہے, کوئی اچھا لکھ سکتا ہے. تو جب یہ ڈفرینسز اللہ نے پیدا کیے ہیں, ہر انسان کے اندر ڈفرینسز ہیں. اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص ملتا ہے جس سے ہم میتھس کی بات کریں, اس کو میتھس نہ آئے, تو کیا وہ ڈسیبل ہوا؟ نہیں ہوا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھا گانا نہیں گا سکتے, تو کیا ہم اس کو معذور کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. یہ انٹرنلی وہ چیزیں جس کو ہم عام زبان میں بولیں گے جی ہمارے گلے کی وہ ڈیوائس نہیں ہے اچھی جس سے ہم اچھا گا سکیں, تو وہاں وہ معذور نہیں ہوا بلکہ اس کی ڈفرینٹ صلاحیتیں ہیں. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے انسان کی ظاہری طور کی کچھ صلاحیتیں ہیں, صحیح ہے, جہاں پہ ہم معذوری ورڈ لے کر آتے ہیں. ہاتھ نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہیں, دیکھ نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, پیر نہیں, یہ ظاہری وہ ڈفرینسز ہیں جو انٹرنل بھی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں انسان کو دی ہوئی ہیں. اب یہ ایکچولی چیز ہے کہ اس سے اندازہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ معذوری ایکچولی کوئی چیز ہے ہی نہیں. صحیح. یہ ڈفرینسز ہیں جو اللہ نے بنائے. اب جب معذوری کی ہم بات کرتے ہیں تو معذور انسان کب بنتا ہے؟ معذور انسان جب بنتا ہے جب لیک آف ٹیکنالوجی ہو, جب اسٹرکچر اس کے مطابق نہ بنایا جائے, جب مینٹالٹی میں ایشو ہو. مثال کے طور پہ بہت سارے ایشوز پاکستان میں مینٹالٹی کی بیس پر ہم یہاں پر فیس کر رہے ہوتے ہیں. ہم جاتے ہیں جب کے پی کے میں یا ہمارے کچھ جو اپر لیول کے بلوچستان کے ہمارے قبائل جو ہے وہاں پہ اسکول میں خواتین کو نہیں بھیجنے دیتے, تو خواتین ہماری معذور تو نہیں ہے, ڈسیبل نہیں ہے, لیکن یہ اس کا تعلق ہے مینٹالٹی سے. اگر مثال کے طور پہ ایک معذرت کے ساتھ لیکن اگر ایک کالی لڑکی ہو اس کو ہم لوگ ریسیپشن پہ بیٹھانا چاہیں تو نہیں بٹھا سکتے, صحیح ہے. یہ مینٹالٹی بیریئر ہے. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آتا ہے اسٹرکچر بیریئر اور ٹیکنالوجی بیریئر. یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, لائٹس یہاں پہ چل رہی ہیں, یہ لائٹس کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ نے اپنے آپ کو نارمل بنایا ہے. ایکچولی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ سب نے اپنے آپ کو اسٹرکچر کے تھرو آپ نے اپنے آپ کو نارمل بنا لیا. اب وہ وقت آ گیا کہ جب ہمیں اپنے لیے ٹیکنالوجی اور اسٹرکچر لے کر آنا ہے, صحیح ہے. بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جب میں نے فیمنزم کو اسٹڈی کیا ماسٹرز میں, تو ہماری خواتین کہتی تھیں کہ جی اس دور میں ہم انفٹ ہو رہی ہیں کیونکہ اس سوسائٹی کو بنانے والے, پالیسیز کو, نارم ویلیوز کو, رولز کو بنانے والے ہمارے میل ہیں, تو جس کی بیس پر ہم انفٹ ہو رہی ہیں. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ بائسڈ ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یہ بات 50s کی تھی جب وہ ساتھ بیٹھنا شروع ہوئی, پالیسیز ساتھ بیٹھ کے بننا شروع ہوئی, نارم ویلیوز ساتھ بیٹھ کے بننا شروع ہوئی. آج وہ ہمارے شانہ بشانہ ہے, ہر فیلڈ میں ہمارے ساتھ ہیں. ایگزیکٹلی ہم سمجھتے ہیں اب کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انفٹ ہیں. ہم معذور کیوں ہیں؟ ہم معذور ہیں, ہم معذور اس لیے ہیں کیونکہ پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں سے ہم پڑھیں اور ہم کہیں کہ یس ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے باہر نکلیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر سلمان صاحب جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, اسپیشلی جو چیلنج جو لوگ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت سارے انسٹیٹیوٹس, اسکولز, یونیورسٹیز بنی ہیں, وہاں پر بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. میں ایک نارمل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ نے ڈبل ماسٹرز کیا ہے اینڈ یو مسٹ بی لیونگ ود دا سیم نارمل پیپل. تو آپ کو کبھی اس طرح کے معاملات کے اندر کبھی ڈیفیکلٹی فیس, یا ورڈ شوڈ آئی سے اٹ کے پراپر اگر میں ورڈ یوز کروں گی جس میں میں یہ کہہ سکوں کہ چیلنج کبھی فیس کرنے پڑے ہوں؟ کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ ایک شخص ہے, میں اگر اپنی آنکھیں بند کر کے میں 10 منٹ سے زیادہ ایک نارمل روٹین کے اندر نہیں رہ سکتا ہوں, سو میں دیکھ سکتا ہوں, تو میرے لیے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ اگر میں بلائنڈ فولڈ ہو جاؤں یا مجھے بالکل بند کمرے میں ایک اندھیرے کے اندر رکھ دیا جائے تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ایک نارمل پرسنل کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ایک بصارت سے محروم افراد کو؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز اگر میں بات کروں پرسنلی کہ میں بلائنڈ ہوں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, صحیح ہے. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, گھر میں سارے کام میں نے جھاڑو پوچھا کیا, اچھا, صحیح ہے. میں نے کپڑے دھوئے ہیں, میں نے برتن دھوئے ہیں, چائے میں خود بناتا ہوں, انڈا میں خود بناتا ہوں, صحیح ہے, توست میں خود سیکتا ہوں, صحیح ہے. تو یہ تمام چیزیں میں خود کرتا ہوں, تو میری اپنی لائف میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم اس دن سے ہے جس دن کوئی بلائنڈ بچہ پیدا ہوتا ہے, صحیح ہے, یا بلائنڈنس کا کوئی ایشو یا کوئی بھی ڈسیبلٹی کا ایشو سامنے آتا ہے. وہیں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے محلے والے, بیچارہ, صحیح ہے, وہاں سے شروع ہوتا ہے پرابلم, صحیح ہے. ہمارے خاندان والے, ہماری فیملی والے, اس کا پریشر آتا ہے ہمارے والدین پہ, ہمارے بہن بھائیوں پہ, صحیح ہے. وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ چیز کہ ایک معذور آدمی تو دنیا کا ناکارہ انسان ہے, بیکار انسان ہے, وہ تو کچھ نہیں کر سکتا, وہ تو بوجھ ہوگا, صحیح ہے.
معذرت کے ساتھ کہ کوئی سزا ہوگی, صحیح ہے, تو جس کی بیس پر یہ معذور آدمی ملا. تو بات سمپل یہ کہ وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. پھر ہم آگے آتے ہیں ایجوکیشن لیول پہ. تو ایجوکیشن لیول کا سب سے بڑا المیہ یہ, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی پراپر اسکول انفارچونیٹلی پاکستان میں ہے ہی نہیں جہاں سے ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے نکلیں. جو ٹوٹے پوٹے چھوٹے موٹے اچھے بچے اسکول ہیں ان میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے لیے فیسلٹیز ہیں ہی نہیں, یعنی کہ ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ جو بکس ہیں, اب آپ کو سمپل بات ہے کہ اردو کی بکس, انگلش کی بکس, سائنس کی بکس, سوشل اسٹڈیز کی بک, یہ بریل ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے بلائنڈ بچے انگلیوں سے امبوز ڈاٹس کے تھرو پڑھتے ہیں, انگلیوں سے ٹچ کر کے. وہ بکس پاکستان میں اسپیشلی سندھ میں اویلیبل ہی نہیں ہے, صحیح ہے. بکس کے بغیر اسکول کیسا لگے گا آپ کو؟ پھر جس میں ہم لوگ لکھتے ہیں, رائٹنگ سلیٹس کھلاتی ہیں, ڈائریز کھلاتی ہیں, یہ بھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. یہ بھی جا کے دنیا سے ہمیں منگوانی پڑتی ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری کاسٹلی ہوتی ہیں, اور یہاں کے بچے اس کو بیئر ہی نہیں کر پاتے. یہ ایجوکیشنل لیول پہ پرابلم ہے, صحیح ہے. پھر جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ ٹرینڈ نہیں ہیں, ان کو بریل نہیں آتی, صحیح ہے. ٹیچرز کو ڈیل ہی نہیں کرنا آتا کہ ایک بلائنڈ پرسن کو ڈیل کیسے کرنا ہے. پیرنٹس کو ڈیل کرنا نہیں آتا, سوسائٹی کو ڈیل کرنا نہیں آتا. ہماری سوسائٹی ایکچوئل پرابلم, اگین بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, ایکچوئل پرابلم ہے ہی ہمارے یہاں سوسائٹی کی کہ ایک بچہ جو کہ بلائنڈ پیدا ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بینائی سے محروم ہے, اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو اس کے جو فیملی کے ارد گرد جو اس کی خالائیں, چچا جو ہیں, وہ تایا جو ہیں, اس کے جو محلے والے ہیں یا اس کی کالونی والے ہیں, سب سے بڑا چیلنج تو بچہ پیدا ہوتے ہی وہ فیس کرتا ہے کہ یہ بالکل آپ نے بجا بات فرمائی. اور اگین کہ ہماری سوسائٹی کو یہاں سے کیا چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ آپ کے جیسے لوگ, جیسے الحمدللہ جب بھی میری تو آپ سے جب بھی ملاقات ہوئی تو آئی نیور ٹریٹ یو کہ آپ کو یہ نارمل, بلکہ میں آپ کو نارمل لوگوں سے زیادہ آپ کی محفل کو میں نے انجوائے کیا ہے. تو کس طریقے سے سوسائٹی کیا چیز اس کو ایبزارب کرے کہ اس کے اندر کہاں پر رکھنے ہیں, وہ کہاں پر وہ بیریئرز جو ہے نا وہ پر کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات کہ سوسائٹی کو یہ مینٹالٹی اپنی چینج کر دینی ہے کہ معذوری یا ڈسیبلٹی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈفرینس بنایا, ان کو بھی ڈفرینس بنایا. آپ فلائی اوور کے تھرو جائیں گے, انشاءاللہ انڈر پاس کے تھرو آ جائیں گے, وہیں پہ آئیں گے. صحیح ہے. تو یہ ایگزامپل مینٹالٹی کے آپ کو سمجھنی ہے. سیکنڈلی, ایسے بچے اگر نظر آتے ہیں آپ کو تو ان کو لازمی طور پہ جتنی ایجوکیشن آپ دلوا سکتے ہیں, اسکلڈ کر سکتے ہیں, آپ وہ اسکلڈ کریں. صحیح ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو کمپلیٹلی اسکلڈ کریں. جتنی ان کو فیسلٹیز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اس حوالے سے وہ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کی جائیں. جب یہ چیزیں ان کو ملنا شروع ہو جائیں گی, آٹومیٹکلی یہ خود ہی اپنے راستے نکال لیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ جابز بہت اویلیبل ہے سوسائٹی میں, یہ جابز آرام سے کریں گے اور پرابلم ختم ہو جائے گی. اچھا بالکل, میں 3 سے 4 منٹ میں مزید آپ سے مزید گفتگو کروں گا, پھر میں دوسرے پینل کی طرف بھی شفٹ ہوں گا کیونکہ وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کے الیکٹرک میں ایز سپروائزر کال سینٹر جاب کر رہے ہیں, تو جاب کے دوران آپ کو نارمل لوگوں کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, تو وہاں پر کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور آپ نے یہ جو بنائے ویلفیئر ایسوسیشن جو بنائی ہے, اس کے ہمیں ذرا اغراض و مقاصد ہمیں 4-5 الفاظ میں ذرا 4-5 لائنوں میں ذرا بتائیے. دیکھیں سب سے پہلے کہ جاب کے سٹارٹنگ میں مینٹالٹی ایشوز آئے. ہمارے جو باسز تھے ان کو تھوڑا سا ایک چیز وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ ایک بلائنڈ بچہ, ایک بلائنڈ بندہ, ایک جس کو نظر نہیں آ رہا, وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ آ جائے, سپروائزر لیول پہ آ جائے, سب کو لیڈ کر سکے. تھوڑا سا مشکل ہوا. آہستہ آہستہ ان کو اندازہ ہوا کہ یس ہی کین ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ. تو یہ چیزیں آہستہ سے ان کی مینٹالٹی چینج ہوئی. جہاں تک چیلنجز آتے ہیں, ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بلائنڈ ہے تو ہم اس سے چیٹنگ کر کے یا اس کو تھوڑا سا گھما کے جو ہے وہ اپنا کام نکلوا لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ چیز نہیں ہوتی. دین اگین آپ کا جو کمنگ ٹورڈز دی بنائی ویلفیئر ایسوسیشن, اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتائیے اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں بتائیے. جب میں اس لیول پہ آ گیا ایز اے سپروائزر تو مجھے اندازہ ہوا کہ اف آئی کین ڈو اٹ تو آل دا بلائنڈ پرسنس کین ڈو اٹ. ہمیں ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے. میں نے بنائی ویلفیئر ایسوسیشن بنائی اور اس میں میں نے 4 پروجیکٹس پہ ہم نے کام شروع کیا. سب سے پہلا پروجیکٹ اس کا اسکل ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے, جس میں ہم بلائنڈ بچوں کو کمپیوٹر, انگلش لینگویج, برین لرننگ, آڈیو ایڈیٹنگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, صحیح, کوکنگ کلاسز, اسٹیچنگ یعنی کہ سلائی کڑھائی کی کلاسز, اور ریسنٹلی ہم نے انٹرپرینیورشپ سرٹیفکیشن یعنی کہ ان کو بزنس کی طرف لانا اسٹارٹ کیا. یہ ہمارے مین پروجیکٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اسپورٹس میں کام کر رہے ہیں.
پورے نیشنل لیول پہ ہم اسپورٹس کو انٹروڈیوس کروا کے اور یہاں سے بچوں کو تیار کر رہے ہیں انٹرنیشنلی. ہم سندھ کی ٹیکسٹ بکس جو ہیں ہماری کلاس 1 to میٹرک ان کو ہم پورا کنورٹ کر رہے ہیں بریل فارمیٹ میں. انگلش اور اردو ہم کنورٹ کر بھی چکے ہیں. اور لاسٹ ہم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اویئرنیس. صحیح ہے, ہم ملٹی نیشنل کمپنیز بھی جا رہے ہیں, بینکنگ سیکٹر بھی جا رہے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر, یونیورسٹیز, کالجز. اور یہاں سے آپ کے بچے, آپ کے پاس کتنا اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہے بنائی ویلفیئر؟ اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ 170 اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ ہمارے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, جو فزیکلی انسٹیٹیوٹ چل رہا تھا. لاک ڈاؤن کے دوران جو آن لائن ہمارا انسٹیٹیوٹ شروع ہوا اس میں اب تک 121 بچے ہیں جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. اس وقت 250 بچہ ہے جو آن لائن ہمارا اس وقت. تو جو بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں وہ پھر پروفیشنل لائف کے اندر بھی کہیں جاب؟ 45 بچے ہیں جن کو اس وقت جاب مل چکی ہے. اچھا, زبردست. صحیح ہے, جس میں آپ کا کے الیکٹرک ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے, فیصل بینک ہے, یو بی ایل بینک ہے, میزان بینک ہے, زامن بلڈرز ہے, پیزا ہٹ ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کا شکر ہے ان کو جابس مل چکی ہیں. مطلب ملٹی نیشنل کمپنیز میں. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہے. وہ یہ زبردست ایک سکسیس اسٹوری ہے. اس کے اوپر ہم مزید کنٹینیو کریں گے. اور ہمیں وقفے کے بعد جوائن کیا ہے یہیں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پروفیشنل لائف کو آگے جا کر اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر ان لوگوں نے سوسائٹی کے اندر بھی اپنی واکنگ سٹارٹ کی ہے. ان بچوں سے بھی جانیں گے کہ یہ کیا لائف کے اندر کیا کردار ادا کر رہے ہیں, سوسائٹی کے اندر کیا پلے کر رہے ہیں پارٹ, اور ان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام تعلیم و تربیت. ملتے ہیں وقفے کے بعد. وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین. انتہائی ایک ایسا ٹاپک جس کے اوپر بہت کم گفتگو ہوتی ہے, اور ان لوگوں کو یا تو سمویئر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ ان کو کچھ ترس بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. بٹ میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنی میری کمیونیکیشن ہوئی ہے اور جتنا میں نے انجوائے کیا ہے ان کی گیدرنگ کو, ان کے ساتھ بیٹھنے کو, سلمان الہی صاحب کی خاص طور پر میں بات کروں تو آئی ریلی انجوائڈ. اچھا جی, پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے بنائی ویلفیئر ایسوسیشن, اس کے 45 بچے جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. اوبیسلی میں سب کو یہاں پر نہیں بلا سکتا تھا, لیکن میں نے 2 لوگوں کو بلایا ہے جو کہ ان کے اندر یہاں پر ایک کیٹیگریز ڈیوائیڈڈ ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر لوں پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. B1 کیٹیگری ہے جن کو بالکل بھی نظر نہیں آتا ہے, B1 کیٹیگری جس کو بالکل بھی نظر نہیں آتا ہے, اور B2 کیٹیگری کچھ 3 میٹر کے فاصلے پر دیکھ سکتے ہیں, اور B3 کیٹیگری جو ہے وہ 6 میٹر کے فاصلے تک دیکھ سکتے ہیں, اور وہ اس کو ہم پارشل دیکھنا بولیں گے. تو یہ ہمارے ساتھ ابھی ہمیں 2 گیسٹ ہمیں مزید جوائن کیا ہے. انہوں نے ہمارے پروگرام کے اندر اپنی جو آنے سے مزید رونق بڑھ گئی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں انیلا رشید, یہ کے الیکٹرک میں اس وقت سروسز ایز کسٹمر سیلز ریپرزینٹیٹیو کام کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ شہروز خان نے ہمیں جوائن کیا ہے, یہ زامن بلڈرز میں کام کر رہے ہیں ایز ASR. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیلا, ہم آپ سے شروع کرتے ہیں. انیلا رشید, آپ کیسے اپنی زندگی کو آپ اپنا سمجھتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہیں؟ میں اپنی لائف کو کافی انجوائے کر رہی ہوں, اور میں نے ماسٹرز کیا ہے الحمدللہ کراچی یونیورسٹی سے, اور میٹرک میں میرا A1 گریڈ بنا تھا, اور اس کے علاوہ اب کسٹمر کیئر سینٹر ریپرزینٹیٹیو کے الیکٹرک میں جاب کر رہی ہوں. کے الیکٹرک میں جاب کر رہی ہیں. تو کیسے اسٹڈیز کے دوران پھر مطلب بچہ پیدا ہوا, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ بچے کو اسی وقت سے تھوڑی سی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں, ماں باپ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ نہیں دی جاتی, نارملی یہ کہا جاتا ہے. بٹ آپ بتائیے کہ آپ ایز اے کڈ, آپ کے والدین آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں, آپ کے بھائی کتنا سپورٹ کرتے ہیں, آپ کے دوست کتنا سپورٹ کرتے ہیں, اور اب آپ کے کولیگز کتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ کو؟ جب میں چھوٹی تھی تب میرے ساتھ آئی سیٹ ایشو ہوا تھا, مطلب بائی برتھ میرا موتیے کا مسئلہ ہے. تو میری والدہ جو ہے وہ کافی پریشان ہو گئی تھی کہ اب اس کا کیا ہوگا, مطلب کیا ہو, لیکن انہوں نے مجھے پراپر سپورٹ کیا. وہ مجھے, ان کو جانڈس ہو گیا تھا, تب سے لے کر آج تک وہ مجھے, میں چھوٹی تھی 7 سال سے, مجھے اسکول لاتی تھی, لے جاتی تھی, بہت ضد کرتی تھی. ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی, اس کے باوجود انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور جب میں اسکول لائف میں گئی تو کافی لوگ مطلب میرے ساتھ رہتے نہیں تھے, اکیلے مطلب میں نے سروائیو کیا. لیکن پھر بعد میں میری اتنی فرینڈس, مطلب آپ کو یہ چیلنج فیس کرنا پڑا ہے کہ آپ کو نارملی ٹریٹمنٹ نہیں ملتی تھی سوسائٹی کے اندر. دس از وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. جی آگے بتائیے.
پھر یونیورسٹی لائف کراچی یونیورسٹی لائف تو صحیح گزری, لیکن کراچی یونیورسٹی میں جب سے گئی تو مطلب کافی فرینڈس, مطلب سب کا اپنا گروپ ہوتا تھا, میں اکثر اکیلی ہوتی تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں اسائنمنٹس وغیرہ خود بناتی ہوں, سب کچھ میں خود اپنا کر لیتی ہوں, پریزنٹیشن بھی بہت اچھی دیتی تھی, تو ایک میرے سر تھے سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ کے, وہ مجھے بہت مطلب اپریشیٹ کیا انہوں نے. جب میرا میں سب سے اول نمبر پہ, مطلب میرے نمبر سب سے زیادہ آئے تھے, 86 میرے نمبر پرسنٹیج میں 86 نمبر آئے تھے ان کے پیپر میں, تو وہ سب سے کہتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ رہا کرو, یہ بہت ذہین لڑکی ہے. ہاں, تو اس کے بعد کافی لڑکیاں میرے ساتھ, کافی لڑکیاں مطلب سمجھ گئی تھی کہ مجھے کافی کچھ آتا ہے, میں کر سکتی ہوں. ہاں, پہلے وہ سمجھتی تھی کہ اس کو تو نظر نہیں آتا, یہ کیا کرے گی, اس کو ہم لے کے جائیں گے تو یہ ہمارے اوپر بوجھ بن جائے گی. لیکن میں نے اکیلے سروائیو کیا, تو اس کے بعد. اور اب جب آپ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر ہیں, اب ناؤ ڈیفینیٹلی آپ پروفیشنل لائف میں ہیں, اپنے گھر کا بھی سہارا بنی ہوئی ہیں آپ. گھر میں یقیناً یہاں سے آپ پیسے ارن کرتے ہیں تو گھر بھی آپ اپنا چلا رہے ہو. کس طریقے سے اب یہاں پر اب لائف کو آپ دیکھتے ہو, کتنا ڈیفیکلٹ ہے, یا پہلے والی لائف زیادہ ڈیفیکلٹ تھی؟ پہلے والی لائف زیادہ ڈیفیکلٹ تھی. پہلے گھر فیملی کو بھی اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اور جب سے میں بنائی انسٹیٹیوٹ میں آئی تو مجھے کافی اویئرنیس ملی. وہاں پہ کافی کورس کروائے گئے جس میں کافی نالج ملی, اویئرنیس کے سیشن ہوتے تھے, اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کورس, اور بہت اچھے طریقے سے سکھایا جاتا ہے. کمپیوٹر کورس کون سے کیے ہوئے ہیں آپ نے؟ بیسک, انٹرمیڈیٹ, وہاں سے میں نے کیا ہے. تو ایکسل وغیرہ اور ورڈ, ایکسل پریزنٹیشن, پاور پوائنٹ, یہ سارا کر لیتی ہیں, اور مطلب کہ کسی قسم کی کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں, اب نہیں ہوتی. پہلے بہت مشکل ہوتی تھی. پہلے میں سوچتی تھی کہ میں کمپیوٹر کو چلاؤں گی کیسے, مطلب دیکھتی رہتی تھی. جب میں اسٹارٹنگ میں گئی تھی, اس کے بعد سر سلمان الہی نے میری والدہ کو کافی اویئرنیس دی, مطلب ان کو بتایا کہ کورس ہوتے ہیں. اور میری جو والدہ ہے وہ بہت ان کی مطلب ان سے انسپائر ہوئی کہ مطلب انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ یہ اگر باہر جائے گی تو یہ کچھ سیکھ جائے گی. تو پھر میں اس طرح سے موٹیویشن دی. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جب آپ پروفیشنل لائف کے اندر ہیں, میں آپ کی طرف مزید آؤں گا, میں شہروز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ضامن بلڈرز میں اس وقت کام کر رہے ہیں. شہروز, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی لائف کا جو اسپین ہے, آپ کیسا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائڈ ہے, سوسائٹی آپ کے ساتھ جسٹیفائڈ ہے, یا کہیں کچھ فلاز ہیں؟ سر ڈیفینیٹلی فلاز تو ہیں, اور ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ اگر ایز اے نارمل پرسن بھی لے لیں تو اس کو بھی جو ہے وہ سوسائٹی میں جو ہے موو کرنے میں کافی زیادہ جو ہے وہ پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے. تو ایسا جب آپ کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی کا مسئلہ ہو تو سر وہ ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتی ہیں. بالکل جی سر, صحیح ہے. تو ابھی اسٹڈی, دین سب سے پہلے تو اگر ہم یہ پوچھیں آپ سے کہ آپ بائی برتھ آپ کی ڈسیبلٹی ہے؟ جی سر, یہ میرے ساتھ بائی برتھ ہے, اور جب میں قریباً 1.5 سال کا تھا تب میری یہ ڈائگنوز ہوئی تھی. یہ بیماری جو ہے بیسکلی RP کا مسئلہ یہ کہلایا جاتا ہے. اس میں ڈے بائی ڈے جو ہے آپ کی آئیسیں جو ہے وہ ویک ہوتی چلی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب کیسا سمجھتے ہیں بچپن کیسا گزرا؟ بچپن میں پھر دوست بھی ہوتے ہیں, محلے والے, گلی والے بچے بھی ہوتے ہیں, وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں. پھر آپ بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے کولیگز, اسکول گوئنگ بوائز, اور پھر یونیورسٹی, اور پھر آپ اپنی تعلیم کا بھی بتائیے ذرا ساتھ ساتھ. سر میری ایجوکیشن جو ہے میں نے انٹر کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹارٹنگ سے ہی میرے والدین نے جو ہے مجھے سائٹڈ کے لیے جو ہے وہ ڈیل کیا. مجھے ایز اے کوئی اسپیشل چائلڈ جو انہوں نے جو ہے وہ فیل نہیں کروایا مجھے. اچھا, میرے ساتھ کوئی مسئلہ وغیرہ ہے. تو میں نے نارمل اسکولنگ کی ہے, ٹھیک ہے. ڈیفیکلٹیز تو کافی آئیں بچوں کے ساتھ. جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں تو ہر بچہ ایک اس کا نہیں ہوتا, مزاج کا نہیں ہوتا. پریشان بھی کافی کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کافی ساری جو ہے وہ پرابلمز آئیں, لیکن پھر بھی جو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہے میں نے انٹر اپنے بلبوتے پہ کیا, اپنی آنکھوں کے بلبوتے پہ کیا. ویری گڈ, ویری گڈ. اور ابھی جو اس وقت آپ کا جو پروفیشنل لائف آپ کی جو چل رہی ہے, وہاں پر جاب کے دوران جو آپ کے دوست احباب ہیں یا کولیگز ہیں, وہاں پر کس طرح کے مسائل آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ سر الحمدللہ ابھی جہاں میں جاب کر رہا ہوں وہاں پہ کولیگز وغیرہ جو ہیں وہ کافی کوآپریٹیو ہیں. اور جہاں تک آپ سر پریشانی کی بات کر رہے ہیں تو سر یہ ہمارے ساتھ جو ڈسیبلٹی ہے یہ تو اینڈ تک جائے گی. سر پریشانی ہمیں ہر منٹ فیس کرنی ہوتی ہے, ہر سیکنڈ منٹ فیس کرنی ہوتی ہے ہمیں. لیکن اگر ہم اس کو سوچ کے بیٹھ جائیں تو سر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میری پرسنل رائے یہ ہے کہ آپ ڈیفیکلٹیز کو جو ہے وہ آپ اپنی لائف سے اسکیپ کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا, کیا موٹیویشن کیا ہے آپ کی
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کو ایک چیز آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں, گرینری آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں, آپ اس نیچر کو فیل کر سکتے ہیں, لیکن ایک نارمل ایک پرسنل کی طرح آپ اپنی لائف کو اس طریقے سے انجوائے نہیں کر سکتے جس طریقے سے ایک نارمل پرسن کر سکتا ہے. تو کہیں پہ کوئی کمپلیکس آپ کو آتا ہے اس چیز کے حوالے سے, ان چیزوں کا؟ سر ایز اے ہیومن بینگ کمپلیکس ہے بھی اور آنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ہر ایک کا جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا پرسیپشن, آپ کی جو ہے سرکل پہ ڈپینڈ کرتا ہے. رائٹ. آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو سر اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں تو ساری آپ کی جو گرینری وغیرہ وہ سب ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی مینٹلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جن لوگوں کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ لوگ بھی سر انجوائے کرتے ہیں, فل آف لائف ہوتے ہیں ان کی بھی, اور ہر انسان کا جو ہے انجوائے کرنے کا ایک اپنا ٹریک ہوتا ہے جس سے وہ انجوائے کرتا ہے, اور ہر انسان کی جس کی آنکھ نہیں بھی ہوتی نا وہ بھی الگ نگاہ سے اپنی دنیا کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں دوران گفتگو جب ہم آف دا ریکارڈ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے کہا کہ میں بائک بھی رائڈ کر لیتا تھا. جی سر. وہ کیا ماجرا ہے, وہی بتائیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو میری ڈیزیزز ہے اس میں ڈے بائی ڈے جو ہے آپ کی جو ہے وہ آئز پہ افیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کم ہوتی چلی جاتی ہے. جی سر. تو میں نے جیسے آپ کو بتا رہا تھا, تو میں نے جب میں میٹرک میں تھا, میں نے جب بائک سیکھی تھی آئی تھنک 7 کلاس میں تھا میں. 7 سے لے کے میٹرک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں نے بائک رائڈ کی ہے. نائٹ میں نہیں کر سکتا میں, نہیں کی میں نے. ڈے میں جب آفٹر نون ہوتا ہے تب اس کے اندر اتنی ویژن تھی ماشاء اللہ سے کہ میں نے بائک رائڈ کی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی اس وقت کیا کرنٹ سچویشن کیا ہے سر؟ اب کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اب صرف میں بائک پہ پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ ٹریول کرتا ہوں. پیچھے بیٹھ کے ٹریول کرتے ہیں. اچھا, ہم موو کرتے ہیں انیلا کی طرف. انیلا, آپ کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی تھی, بڑی مضحکہ خیز, آپ کا ہیومر بڑا ہمیں پسند آیا. آپ ہمیں کچھ بتا رہی تھی, آپ ماسٹرز کیا آپ نے. ماسٹرز کس میں کیا؟ ڈبل ماسٹرز کیا. ڈبل ماسٹرز کیا. ڈبل ماسٹرز کس میں کیا؟ ایک اردو لٹریچر میں کیا ہے اور اس کے علاوہ لینگوسٹک میں کیا ہے. لنگوسٹکس میں اور لٹریچر میں آپ نے کیا ہے. تو آپ پھر جو ادب ہے, لٹریچر اوبیسلی اس کے ساتھ تو آپ کا بڑا لگاؤ ہے, تو آپ نے کس کو چوز کیا پھر اپنی فائنلز میں؟ میر تقی میر کو. میر تقی میر کو. تو کیا نارمل روٹین میں پڑھتی بھی ہیں یا صرف اور صرف اس کو رکھ دیا ہے بس پڑھنے کی حد تک, ماسٹرز کرنے کی حد تک؟ میں یوٹیوب پہ سرچ کرتی رہتی ہوں نیو نالج کی چیزیں, مطلب نیو پوئٹس کے بارے میں, اور نیو بکس سرچ کرتی ہوں, پوئٹری دیکھتی ہوں, جو بھی مطلب میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ. پوئٹری لکھتے بھی ہیں یا صرف اور صرف پڑھنے کا شوق ہے؟ مجھے پڑھنے کا بھی شوق ہے, لکھنے کا بھی شوق ہے. تو کچھ کلام ہمیں سنائیں گی اپنا؟ ہاں, سب سے پہلے تو وائٹ کینڈ ڈے کے حوالے سے سناؤں گی. مانا کہ ہم معذور ہیں مجبور نہیں ہے, مانا کہ ہم معذور ہیں مجبور نہیں ہے, علم و ہنر کی روشنی سے دور نہیں ہے, حق کیوں نہیں دیتا ہمیں جینے کا زمانہ, آنکھ سے بے نور سہی عقل تو کافور نہیں ہے. عقل تو کافور نہیں ہے. بہت خوب, بہت خوب. اور یہ آپ نے ہمیں سنایا ہے وائٹ کین ڈے کے حوالے سے. وائٹ کین ڈے کے حوالے سے میں ناظرین آپ کے ساتھ پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو کروں گا, کیونکہ 15 اکتوبر آ رہا ہے اور یہ اس کا عالمی دن ہوتا ہے. یہ بھی ہم یہ پروگرام کو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پہلا حصہ ہے, اور دوسرا حصہ ہم اس دن آپ کے ساتھ پورا ایک پروگرام آپ کے ساتھ جو سلمان الہی صاحب اس کو ارینج کر رہے ہیں اس کی ہم انشاءاللہ پوری کوریج کریں گے. مزید کچھ سنائیے. اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, خدایا آرزو میری یہی ہے, علم بصیرت عام کر دے. علم بصیرت عام کر دے. جی. اچھا, میر تقی میر کو آپ نے پڑھا اور آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں کہ چن لیا کہ میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کرنی ہے, میر تقی میر. تو میر تقی میر بھی کچھ سنائیے ہمیں. وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی لازم ہے میر, آگ لگا ہاک ڈال نام نہ لے یاد نہ کر. نام نہ لے یاد نہ کر. یاد نہ کر. اور ایک اور شعر سنانا چاہوں گی. جی جی. منزل کی جستجو کیوں کر رہا ہے راہی, منزل کی جستجو کیوں کر رہا ہے راہی, اتنا عظیم بن کے منزل تجھے پکارے. اتنا عظیم بن کے منزل تجھے پکارے. یہ دس از دی موٹیویشن. دیکھیے عام لوگوں میں اگر ہم نارمل اگر ہم بات کرتے ہیں نا کسی ایسے شخص کے ساتھ یا کسی ایسے بچے یا بچی کے ساتھ کہ اسے کہیں نا 2 پوئٹری کی کچھ سنا دے, تو وہ صرف اور صرف جانا اور جانے من, اس کے علاوہ کچھ نہیں سناتا ہے. تو دس از وٹ سم ویئر کمز دا موٹیویشن. چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر
جو پروڈکٹیو ڈیولپمنٹ ہے سوسائٹی کے اندر، جو پروڈکٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے. میں مزید تھوڑا سا جاننا چاہوں گا آپ کی موٹیویشن کے حوالے سے. انیلا، آپ کی جو موٹیویشن ہے، موٹیویشن آپ کو کہاں سے ملتی ہے کہ آپ کو جاب بھی کرنی ہے؟ گھر میں آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ گھر میں کوکنگ بھی کر لیتی ہوں الحمدللہ، اور اس کے علاوہ مطلب مجھے ہر چیز کرنے کا شوق ہے. مطلب میں کہتی ہوں مجھے سب کچھ آئے جو بھی. تو کہیں کوئی ہرڈل فیس نہیں کرتی ہیں؟ کہیں چیلنج آتا ہے؟ بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ بنائی سے کافی کچھ سیکھا ہے. کوکنگ کورس، بیٹ ورکس، اور اس کے علاوہ اویئرنیس سیشن بھی لیے ہیں بنائی کے. اور کے الیکٹرک میں جاب کرنے لگی تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ سر سلمان الہی نے مطلب بلائنڈ کے لیے راستے کھولے. مطلب انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کر کے دکھایا وہاں پہ کہ بلائنڈ کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ماشاء اللہ الحمدللہ کافی لوگ وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ 3-4 پتہ نہیں بہت سارے سال ہو گئے کہ وہ جاب کر رہے ہیں. زبردست. شہروز، آپ کچھ فرمائیے گا کہ آپ کو جو موٹیویشن ہے، موٹیویشن کے حوالے سے اوبیسلی بات ہو رہی ہے، نارمل روٹین لائف کیسی رہتی ہے آپ کی، اور آپ کو بوسٹ کہاں سے ملتا ہے کہ یار میں ڈسیبل نہیں ہوں لائف میں؟ سر موٹیویشن کے جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو سر سلمان الہی صاحب ہمارے لیے ایک موٹیویشن سے کسی طور پہ کم نہیں ہے سر. ان کی اگر آپ ڈیلی روٹین دیکھ لیں یا ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ سر موٹیویشن ایک اور چیز سے ملتی ہے. سر میں نے 9th میں ہمیں انگلش لٹریچر میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے ہیلن کیلر کے بارے میں. سر وہ ایک بندی تھی جو کہ فزیکل ڈسیبل تھی، اس کے علاوہ آئز کا بھی اس کے ساتھ مسئلہ تھا. اس کے باوجود سر وہ برٹش میں اس نے کیا کہتے ہیں گریجویشن کی، اس نے اپنے آپ کو منوایا اس نے. ٹھیک ہے سر. تو سر اس کے جو ٹیچر تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک انسپریشن ہے، جیسے کہ ہمارے سلمان الہی صاحب ہیں ہمارے لیے. زبردست. تو ان کو دیکھ کے سر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان جیسے جو ہے نا بن سکیں، ان کو فالو کر سکیں سر. اور جہاں تک میں آپ کو بتاؤں، اگر میرا تعلق جو ہے وہ میری میٹنگ ہوئی تھی سر، میں ایز اے لیٹ آیا ہوں اس کمیونٹی میں نا، مجھے اویئرنیس کی وجہ سے پتہ نہیں تھا. میری سر سے ملاقات ہوئی ہے 2018 میں، اور جب سے میں ملا ہوں سر ان سے ماشاءاللہ جو ہے یہ انسپریشن ہے میرے لیے، ہم سب کے لیے. اور اسی دور میں جو ہے سر میں کافی جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں، بہت سو سے بہتر فیل کرتا ہوں. اس سے پہلے جو ہے میں بہت سو سے کمتر اپنے آپ کو کمتر فیل کرتا تھا، لیکن جب سے سلمان صاحب کے میں اس میں آیا ہوں، سرکل میں آیا ہوں، اور سلمان بھائی کی جو کیا کہتے ہیں گیدرنگ کا حصہ بنا ہوں، ماشاءاللہ جو ہے مجھے کافی پراؤڈ فیل ہوتا ہے. اور انسپریشن جو ہے میری وہ سلمان بھائی ہیں. بہت زبردست، بہت زبردست. یہ بنائی ویلفیئر ایسوسیشن کا ایک زبردست انتہائی اقدام ہے کہ جس کی بدولت پاکستان میں موجود بہت سارے بچے جو کہ بنائی سے محروم ہیں وہ یہاں سے اسکل لرن کر سکتے ہیں، جیسے سلمان صاحب نے بتایا ابھی ہمیں. ناظرین، جیسے آپ کے ساتھ ابھی گفتگو کا سلسلہ میرا جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم پروگرام میں تھوڑا سا ایک وقفہ لیں گے، اور اس وقت میں چاہوں گا کہ پروگرام میں ایک وقفہ شامل کر لوں. اس کے بعد واپس ہم آئیں گے سلمان صاحب کی طرف، اور پھر الٹیمیٹلی ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. ان سے پوچھیں گے بنائی کے حوالے سے، اور پھر ہمارے جو پینلسٹ ہیں انیلا رشید اور شہروز خان، ان دونوں سے ہم میسج بھی لیتے ہیں کہ یہ کمیونٹی کے اندر کیا میسج دے سکتے ہیں. پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایک ایسا ٹاپک جو کہ بنائی سے محروم افراد کے لیے ہم نے اسپیشل ڈیڈیکیٹ کیا تعلیم و تربیت کے اس پلیٹ فارم کو، کہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم صرف اور صرف ایک نارمل لوگوں کے ساتھ ہی اپنا جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو استوار کرتے ہیں، بلکہ ہم سوسائٹی کے اندر، جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر والدین، اساتذہ، بچوں اور نوجوانوں کے معاشرے میں جو کردار ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. یہ سوسائٹی کا ایک بہترین پارٹ پلے کریں سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. سلمان صاحب، ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا، آپ کے دونوں اسٹوڈنٹس، دونوں بچے جن کو آپ نے بنائی ویلفیئر ایسوسیشن سے ان کو پاس آؤٹ کیا، ناؤ دے آر ڈوئنگ گڈ جابس اور مارکیٹ میں اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اپنی گھریلو جو مصروفیات ہیں وہ بھی اپنی شانہ بشانہ لے کر چل رہے ہیں، گھر کے اندر اپنی نارملائز کر رہے ہیں زندگی کو. مزید آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کا اگر میسج پہنچ سکے عوام تک، میکسیمم آؤٹ ریچ ہو سکے،
آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اس کو سمپل ایک بات کو لے لیں کہ یہ آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ بائی برتھ بلائنڈ ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں معذرت کے ساتھ جو اس سوسائٹی میں آپ اور ہم میں سے بلائنڈ ہو جاتے ہیں, کسی بیماری, کسی ایکسیڈنٹ یا کسی بھی ریزن کے بیس پر. جی صحیح ہے. اس سے پہلے کہ یقیناً ہم سب کے لیے پریشانیاں کھڑی ہوں, بہتر ہے کہ ہم اس ڈسیبلٹی کو ختم کریں اور ایک پلیٹ فارم دیں جہاں سے بلائنڈ بائی برتھ ہو یا بعد میں ہونے والا انفارچونیٹلی کوئی بھی ہم میں سے ہو, آپ میں سے کوئی بھی ہو, صحیح ہے, ان سب کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملے جو ایجوکیٹ بھی ہو, جو اسکلڈ بھی ہو اور جو گروم بھی ہو. اس کے لیے آئیے ہم سب مل کر ایک ایسا پاکستان میں پروفیشنل اسکول, پروفیشنل ادارہ بناتے ہیں جہاں سے جو اسٹوڈنٹس نکلیں کل کو وہ آپ کے ساتھ بیٹھے. زبردست. کل وہ آپ کی سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں یا ان میں سے کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ چیز ایک چھوٹا سا میسج ہے, اس کے لیے ہم سب کو ملنا پڑے گا. آج تک دیکھیں اب تک میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا, کسی غلطی نہیں ہے کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی. اب میرے پروگرام سننے والوں پر یہ لازم ہے کہ اگر وہ آرکیٹیکچر ہے تو وہ سوچے, اگر وہ پالیسی میکر ہے تو وہ سوچے, اگر وہ کریکولم ڈیولپر ہے تو سوچے. یہ سوچنا شروع کر دے کہ کیا میں اپنے کام میں پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ایشوز کو یا ان کے سولوشنز کو انکلوڈ کر رہا ہوں یا نہیں. زیادہ مسئلہ ہے تو آئیں میرے پاس, آئیں اس سے بات کریں. بہترین, بہت زبردست. انیلا آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ موٹیویشن دینا چاہوں گی, اویئرنیس کے مطلب جو گورنمنٹ سیکٹر والے ہیں اکثر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, مطلب اس لیے ہمارے لیے جاب اپرچونیٹی تو ہوتی ہے لیکن ہمیں دی نہیں جاتی. تو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک سائنسدان ہے اسٹیفن, اس کی صرف پلکیں کام کرتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جس کو سوچنا ہماری سمجھ سے قاصر ہے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایسے کارنامے انجام دیے. تو ہمیں ناکارہ نہ سمجھے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت آگے جا سکتے ہیں. بہترین, بہت زبردست. شہروز آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میں پیغام ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا کہ سر جو بھی میرے سننے والے ہیں, چاہے وہ کمپنیز والے ہوں, فیکٹریز والے ہوں, جو آپ کو جو بھی دیکھ رہے ہوں, آپ جہاں پہ بھی ہوں سر اپنے اندر ایکسیپٹنس پیدا کریں. ٹھیک ہے, یہ کوئی بھی چیز ہے, اگر کسی کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, ہمارے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو اسے نظر انداز مت کریں, ترس مت کھائیں اس کے اوپر, اس کو قابل بنائیں, معاشرے کا حصہ بنائیں. وہ کچھ کر سکتا ہے, اس کو موقع دیں, پلیٹ فارم دیں, اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع دیں. بہت کچھ کرا جا سکتا ہے, صرف ایکسیپٹنس کی کمی ہے. بہت زبردست. ناظرین, بہترین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. جیسے میں اگر تینوں کی جو اس وقت ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ان تینوں کو اگر میں سم اپ کر سکوں تو جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو تو کم ٹو ہم. بنائی ویلفیئر ایسوسیشن موجود ہے, یہاں پر مختلف قسم کے کورسز کروائے جا رہے ہیں ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ. کمپیوٹر لٹریسی ہے, اس کے علاوہ انگلش لینگویج کے حوالے سے کورسز کروائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آڈیو ایڈیٹنگ ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ کے سرٹیفکیشنز ہیں, یہ کروائے جا رہے ہیں. اور پھر انیلا کا جو پیغام ہے اگر میں اس کو سم اپ کر سکوں کہ انیلا نے کہا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, گورنمنٹس میں ہمیں تھوڑا سا پرووائڈ کیا جائے, اسپیس پرووائڈ کی جائے, ہمیں ناکارہ نہ سمجھا جائے. یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ ایک اتنا کانفیڈنٹ ہو کر اگر کوئی یہ کہتا ہے, اور ود دا ڈس ایبلٹی, بلکہ آئی ووڈ سے اٹ کہ میں اس کو ویژول امپیرڈ کہوں گا کہ ان لوگوں کی طرح جیسے اور لوگ کام کر سکتے ہیں. اور جیسے شہروز نے کہا لاسٹ میں کہ سوسائٹی کے اندر تھوڑی سی ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے. جہاں پر ایکسیپٹنس آ جاتی ہے اوبویسلی دل کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کے ہی بہن بھائی ہیں, یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں, معاشرے کے اندر بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. ان کی اگر گفتگو سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے, یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. ابھی آپ نے ریسنٹ ڈیز میں ایک ہماری پاکستان کی بہت بڑی ڈپلومیٹ آپ نے دیکھا UN جنرل اسمبلی میں, انہوں نے کیسے انڈین ڈپلومیٹ کے پرخچے اڑائے, جتنی خوبصورت تقریب کے ساتھ, جتنی خوبصورت لٹریچر کے ساتھ انہوں نے اپنے جو آرگیومنٹس ہیں بلڈ اپ کیے. میں بات کر رہا ہوں سائی مسلم کی, وہ بھی خراج تحسین ان کو پیش کرتے ہیں اس حوالے سے. اور ناظرین,
इंशाल्लाह ये प्रोग्राम का एक हिस्सा था, दूसरा हिस्सा हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे अक्टूबर 15। हम पूरा जो वर्ल्ड कैन डे है, जिस स्टिक के थ्रू ये वॉक करते हैं, जो उनको चलने में मदद फराहम करते हैं, उसका आलमी दिन मनाया जाएगा 15 अक्टूबर को। तो वो आप देख सकेंगे इंशाल्लाह, उसको भी हम एयर करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा आज का, और ख़ुसूसी तौर पर इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत मशकूर हूँ सलमान साहब आपका। अनिला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्लेटफॉर्म जो है ना वो प्रोवाइड किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, तालीम और तरबियत की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।